وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم. بعد از حمد و صلات نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم انتہائی متحرک علمی شخصیت جناب علامہ مفتی محمد طارق صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عظیم عاشق رسول، سفیر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخلصی و محبی جناب محترم عزت مآب الحاج محمد نواز گوندل صاحب زید مجدہ، پیکر اخلاص، محب اولیاء و قادریت جناب محترم زغم عباس قادری صاحب، اور عزت مآب پیکر اخلاص جناب محترم حافظ یاسر علی صاحب، اور دیگر میرے پیارے بھائیوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے محترم حافظ ولید صاحب بھی تشریف لائے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہوئی۔ آج بھی تشریف لائے ہیں، مرکز قادریہ شہادت کانفرنس میں بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب آیت نمبر 33 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں میرا آج کا موضوع ہے فضائل و مناقب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ چونکہ آج 7 محرم الحرام ہے اور آج کی شب سے پہلے کربلا معلی میں اہل بیت اطہار کا پانی بند کیا گیا تھا، جو کہ آج بھی ہمارے لیے دلوں کو رلانے کے لیے کافی ہے۔ آج گرمی ہے اور ہم اپنی پیاس کو یاد کریں، جبکہ ہمارے پاس زندگی کی تمام سہولیات موجود ہیں، تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو وہ ہستیاں کہ جو بے سر و سامان تھی بظاہر، اور ان کا صرف پانی بند نہیں ہوا، ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ جس طرح شیب ابی طالب میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، اس سے بھی کہیں شدت بھرے انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسہ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت طیبہ تلاوت کی ہے، وہ اس آیت کا ترجمہ 3 یا 4 احادیث مبارکہ اور پھر اجازت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تمہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ پاک کرنے کا حق کیسا ہے، یہ ہماری سمجھ میں تو مکمل آنے والی بات نہیں ہے، مگر وہ دلائل جو ہماری ناقص عقلوں کو سمجھ آ سکیں وہ اتنے خوبصورت اور زبردست ہیں کہ انہی کو سن کر دل شاد ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کو اللہ تعالیٰ نے پاک فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ اللہ نے پاک فرمایا۔ اب اگر کوئی ان کے بارے میں غلط بات کرے تو ان پاکوں کو تو کچھ نہیں ہوگا مگر اس کی پلیدی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر وہ شخص جو پلید ہے اس سے ان پاکوں کا صدقہ دور رہا جائے، اور ہر وہ شخص پلید ہے جو دل میں اہل بیت اطہار کا بغض رکھتا ہے، اور ہر وہ شخص قابل عزت و احترام ہے، بظاہر ہمارا اس سے تعلق ہے نہیں ہے،
ہم پسند کرتے ہیں نہیں کرتے، ہماری سلام دعا ہے یا نہیں ہے، مگر جب یہ پتہ ہے کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، بس وہ ہمارا صاحب، ہمارے دل سر کا تاج ہے۔ اور اسی بارے میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل جناں دی، آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل جناں دی، نام لیاں لکھاں پاپ نہ رہندے، میل اندر دی جان دی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ان کا نام لینا بھی ہمارے دلوں کی میل کو دور کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند فضائل کی حدیث رکھتا ہوں اور اس کے بعد اجازت۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے المستدرک، لکھنے والے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 375۔ بڑی خوبصورت حدیثیں ہیں، اور یہ میں اس لیے لایا ہوں اور میرا انداز بھی یہ ہے کہ کتاب سامنے رکھتا ہوں تاکہ آج دلیل کا زمانہ ہے تو کوئی بھی بندہ آپ کے ایک جملے پر بھی شک نہ کرے کہ لو جی بات کوئی کچی ہے یا ادھر ادھر کی ہے۔ لہٰذا آئیے حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا بلکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاہا یومن، بے شک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لائے، فقال این ابنایا، فرمایا میرے بیٹے کدھر ہیں؟ حضرت امام حسن و حسین نہیں تھے گھر میں، فرمایا میرے بیٹے کدھر ہیں؟ پتہ چلا نواسوں سے اتنا پیار کرنا یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ فقالت ذهب بهما علی۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی بتا دوں، بیٹا کہنے میں بڑا ایک راز ہے۔ ہم کسی کو بھی بیٹا بول سکتے ہیں جو ہم سے چھوٹا ہو یا وہ ہمارے بیٹوں کی جگہ ہو، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں شہزادوں کو بیٹے کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے ہیں کہ میرے اپنے 3 بیٹے وہ دنیا سے چلے گئے، اگر وہ رہتے تو سلسلہ نبوت بھی جاری رہتا، ختم نبوت کو بھی برقرار رکھنا ہے اور دین مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی چلانا ہے اور وارثان مصطفیٰ بھی ہونے چاہیے۔ تو اس لیے اللہ آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے نواسوں کو اپنے بیٹے بنا لیا، اور امت ہمیشہ سے امت مسلمہ اپنے نواسوں کو پیار کرتی آ رہی ہے کیونکہ آقا علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور بھی غلط فہمی ہے، لوگ اپنے بچوں کے بلکہ جو نواسے ہوتے ہیں لوگ ان کے بارے میں مشکوک ذہن رکھتے ہیں کہ ددیال والوں کے ساتھ تو وفادار ہیں اور یہ نواسے جو ہیں یہ وفادار نہیں ہوتے۔ اس طرح کی بات مشہور ہے ہمارے پنجابی کلچر میں، جبکہ میں آپ کو اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہندوازم کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ جو ہندو لوگ ہیں وہ اپنے جو نواسے ہوتے تھے آج بھی انہیں جائیداد نہیں دینا چاہتے ہوتے تھے، ان کی جائیداد مار لینا چاہتے ہوتے تھے، اس لیے ان کے بارے طرح طرح کی غلط فہمیاں اڑائی جاتی تھی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نواسے اپنے ننیال کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے، بے وفا ہوتے ہیں۔ اسلام کا کنسپٹ یہ ہے کہ نواسوں کی خاطر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آرام ترک کر دیتے ہیں، نواسوں کی خاطر آقا علیہ السلام روتے ہیں، نواسوں کی خاطر آقا علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں سنیں گے تو آپ کو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا فتوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے چل دیے، یہ نہیں پتا کہ کہاں گئے ہیں۔ نانا اتنے اداس، آپ اندازہ کریں، اب آقا علیہ السلام کے گھر سے 4 گھروں پر سیدہ زہرا پاک کا گھر ہے، کوئی دور بھی نہیں، 5 ٹائم یوں کہہ لیں کہ نواسوں کو ملتے تھے، پیار کرتے تھے، پر یہ اشراق کا وقت ہے، چاشت سے بعد اور دوپہر سے پہلے، ابھی سورج اپنی گرمی برسا نہیں رہا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو فرمایا فَوَجَدَهُمَا يَلْعَبَانِ فِي مَشْرَبَةٍ وَبَيْنَ أَيْدِهِمَا فَضْلٌ مِّن تَمْرٍ۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے
اور کنویں کے کنارے پر حسنین کریمین بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی کھجوروں کے چند درخت ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اس درخت پر، چونکہ ہمارے پنجابی زبان میں جو کچی کھجور ہوتی ہے اسے ڈوکا بولتے ہیں، ملتان کے ایریا میں بھی ڈوکا بولتے ہیں، تو کچی کھجوریں ڈوکے اتار اتار کے حسنین کریمین کو دے رہے ہیں اور وہ تناول فرما رہے ہیں، اور وہ دونوں شہزادے بیٹھ کے کھیل رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور کھجوروں کی گٹھلیاں سامنے دیکھی تو فرمایا یا علی، اے علی، الا تقلب ابنی قبل الحر، اے علی سورج چڑھ رہا ہے، گرمی پھیلنے کو ہے، میرے بیٹوں کو جلدی گھر لے آنا، کیونکہ ان کو گرمی لگ جانے کا ڈر ہے، ان کو گرمی لگ جانے کا ڈر ہے۔ آپ اندازہ کریں آقا علیہ السلام کو حسن حسین رضی اللہ عنہما وعلیہ السلام کی بچپن میں گرمی کی شدت سے بچانے کا کتنا اہتمام تھا، کتنا خیال تھا، کتنا پیار تھا۔ اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت کے ساتھ 10 محرم الحرام کو کربلا کے ریگزاروں پر پیاسے بھی تھے اور بھوک بھی تھی، کیونکہ راشن ختم ہو گیا تھا، پانی بند کر دیا گیا تھا اور سارا کھانے پینے کا سامان بھی بند ہے، تو گنبد خضراء میں آقا علیہ السلام پر کیا بیتتی ہوگی۔ اسی لیے ہم اہل بیت اطہار کا ذکر بلند کرتے ہیں کہ ہم اس بات کا اظہار اور اقرار کر سکیں کہ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت ہے۔ آئیے میں اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے عظمت اہل بیت کا ایک درس رکھتا ہوں تاکہ ہمیں وہ یاد رہے، اور یہ رواج نہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، فلسفہ حسین 2 طرح پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ صرف کربلا میں اہل بیت کی مظلومیت کو پیش کرتے ہیں تو دوسرے ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کربلا معلی میں امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی شجاعت پیش کرتے ہیں اور وہ مظلومیت کا انکار کر دیتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، وہ ظلم کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ مگر میں آپ کو یہاں نچوڑ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ واقعہ کربلا جہاں شجاعت اور بہادری کی اعلیٰ ترین مثال ہے، وہیں پر یہ مظلومیت کی وہ داستان ہے جو صبح قیامت تک اس آسمان کے کناروں کو اپنے خون سے رنگے رکھے گی اور یاد کرواتی رہے گی امت کو۔ اس لیے اگر اہل بیت کو یاد کریں اور رونا آ جائے تو یہ بھی عبادت، اہل بیت اطہار کا ذکر کریں اور ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کی شجاعت کا جذبہ پیدا ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ مگر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شجاعت کے تو بڑے بڑے واقعات ہیں اور یہ بھی ہیں، پر ظلم کی وہ شام وہاں ڈھائی گئی کہ پوری امت نہیں، پوری انسانیت اس بات پر جمع ہے کہ کربلا کی سرزمین پر ظلم کیا گیا، ظلم ڈھایا گیا، اور وہ ظلم یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے لے کر 6 ماہ کے ننھے سے علی اصغر شہزادے تک ظلم کرنے سے وہ بظاہر مسلمان مگر یزیدی باز نہ آئے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے، مجھے دراصل پچھلے 1 ہفتے سے بخار ہے بڑا شدید، آج بھی ہے، پانی بھی جان بوجھ کے نہیں پیا کہ آج پانی بند ہوا۔ ہمیں خود کو یہ سزا نہیں دینی چاہیے، مگر اس کے باوجود دل نہیں کر رہا تھا تو اس لیے تھوڑی کھانسی آ رہی۔ شاعر کہتے ہیں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی اولاد
دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں. میں اسی شعر کے دوران یہ بات بتاتا چلوں، یہ ساتھ ہی محلے کے اندر ایک وہ کمپنی موجود ہے جنہوں نے اسی جمعے کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور نعوذ باللہ لعنتی یزید پلید کو برابر قرار دیا تقریر میں، اور یہ کہا کہ نہیں بالکل بھی نہیں، ان کا جنگ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور نعوذ باللہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی. انہوں نے ہاتھ کھڑے کروا کے قرارداد پیش کروائی اسی گزشتہ جمعے کو اسی محلے کی مسجد کے اندر. میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں ایسے لوگ سراسر یزیدی ہیں، ایسے لوگ شر کے سوا کچھ نہیں، ایسے لوگ فتنہ کے سوا کچھ نہیں. وہ لوگ جو یزید کی حمایت کریں اور وہ بھی محرم الحرام کے اندر کریں اور پھر یزید کو حسین کے برابر لانے کی ناپاک سازش اور کوشش کریں، چاہے وہ جگہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پلیس کوئی بھی ہو، اور پھر مسجد کے اندر، پھر اللہ کے گھر کے اندر، پھر حسین کے نانا کے منبر پر بیٹھ کر، پھر اس جمعے کے دن کہ جو جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، پھر اس جمعہ کے دن کہ جس جمعے کو شہادت حسین علیہ السلام ہوئی، کوئی ایک نسبت کا بھی لحاظ نہ رکھا گیا. ایسے لوگ یقیناً لعنتی ہیں، اور ایسے لوگ فتنہ ہیں، اور ایسے لوگ اسلام کے اندر شر پھیلانا چاہتے ہیں. یزید ناپاکی کا نام ہے، حسین عظمت کا نام ہے، یزید لعنت کا نام ہے، اور حسین بخشش کا نام ہے، اور یزید پرلے درجے کی پلیدی کا نام ہے، اور حسین دونوں جہانوں کی تاجداری کا نام ہے، اور یزید جہنم کے اندر جو ہے وہ پرلے درجے کے عذاب میں مبتلا ہونے والے شخص کا نام ہے، اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار کا نام ہے. یزید اور حسین نہ کبھی برابر تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرنا چاہے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت، اور اس پر ہماری بھی لعنت، اس پر حسین کی بھی لعنت ہے، اور اس پر پوری امت مسلمہ کی لعنت. اس لیے میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچ جانا چاہیے جو سرزمین ترلائی پر بیٹھ کر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور یزید پلید کو برابر کرنے کی ناپاک سازشیں کرتے ہیں. ایسا نہ ہے، تاریخ سے بھی ثابت نہیں ہے. یزید تو شرابی کا نام ہے، یزید تو زانی کا نام ہے، یزید تو قاتل کا نام ہے، یزید تو 1000 پریگننسیاں ضائع کروانے والے قاتل اور جابر ظالم کا نام ہے، یزید تو متکبر کا نام ہے، یزید تو اسلام کی حدیں توڑنے والے کا نام ہے، یزید تو بیت اللہ پر پتھر برسانے والے اور منجنیقوں کے ساتھ پتھر برسانے والے کا نام ہے، یزید تو غلاف کعبہ کو شہید کرنے والے کا نام ہے، اور یزید تو مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے بندوانے والے کا نام ہے، اور یزید تو مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہ ہونے دینے والے ظالم انسان کا نام ہے، اور یزید تو اس ظالم انسان کا نام ہے جو کہ آقا علیہ السلام کے دین کا باغی، مصطفیٰ کریم کا باغی، وہ اللہ کا باغی ہے، وہ قرآن کا باغی ہے. لہذا اور حسین وہ ہے جس نے امام الانبیاء کے کندھوں پر سواری کی. حسین وہ ہے جس کی وجہ سے مصطفیٰ نے سجدے لمبے کر دیے. حسین وہ ہے جن کو لعاب دہن مصطفیٰ نے جو ہے وہ چسوایا. حسین وہ ہے جن کے کانوں میں اذان مصطفیٰ کریم نے پڑھی ہے. حسین وہ ہے جن کو گود میں لوریاں آقا علیہ السلام نے دی ہیں. حسین وہ ہے جن کو دھوپ لگنا بھی مصطفیٰ کریم کو گوارا نہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایماندار مسلمان، کوئی بھی حلال زادہ مسلمان حسین اور یزید کو برابر نہیں مان سکتا، اور وہ مانے گا تو اس کے نطفہ میں فرق ہو سکتا ہے. حسین کی عظمت یزید کے برابر نہیں ہو سکتی. یا رسول اللہ. آئیے شعر پڑھتے ہیں. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں. اور اگلی بات، جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے، کہہ دیو نا سبحان اللہ. جب اجل، فرشتہ اجل بھی ہے اور فرشتہ اجل بھی ہے، تو اجل کا معنی موت کا فرشتہ. تو پوچھے کون ہو تم؟
اور سنی کیا کہے گا؟ جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں ہم گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں ہم گدائے در زہرا ہم گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں. ہمارے بہت سارے نعت خوانوں کا یہ انداز ہے کہ مل کر پڑھواتے ہیں. آئیے یہ اشعار مل کر نہ پڑھ لیں. اس محلے میں امام حسین کی شان میں گستاخی کی گئی ہے. پچھلے سال تو اور مسئلہ تھا، اس سال اور ہو گیا ہے. اس لیے مل کے پڑھ لیجئے تاکہ ہم بتائیں کہ حسینی یہاں موجود ہے اور کوئی نخسمہ سلسلہ نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے جو مرضی کہتے پھرو. حسینی کل بھی تھے، حسینی آج بھی ہیں، جان تن من تن سب کچھ حسین کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہیں اور اس موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اس لیے پڑھ لیجئے ہم گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں ہم گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں. آئیے حدیث مبارکہ کی طرف چلتا ہوں. حضرت شداد عبداللہ بن شداد بن حاد اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نکلے، نماز کی طرف نکلے. فی احدى صلاتي العشاء الظہر او العصر، 3 نمازوں کی بات ہے کیونکہ یہ مختلف واقعات ہیں. تو وہ عشاء کا وقت تھا، دوسری دفعہ عصر کا وقت تھا، یا پھر ظہر کا وقت تھا. کہتے ہیں وَهُوَ حَامِلٌ أَحَدُ ابْنَيْهِ الْحَسَنَ أَوِ الْحُسَيْنِ، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کو اٹھائے ہوئے تھے. سبحان اللہ. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ جن کو آقا علیہ السلام اٹھاتے ہیں. اور پتہ کہاں اٹھائے ہوئے تھے؟ امام حسین علیہ السلام چھوٹے ہیں، ہم نے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور سینے سے لگایا اور یوں اپنے کندھے سے لگا کر اٹھائے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَوَضَعَهُ عِنْدَ قَدَمِهِ الْيُمْنَى، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو آقا علیہ السلام نے اپنے دائیں قدم مبارک کے ساتھ بٹھا دیا. یعنی آگے آقا علیہ السلام کا مصلی ہے، پیچھے سارے صحابہ کی صفیں ہیں. آقا علیہ السلام کی مصلی امامت کے ساتھ حضرت امام حسین بیٹھ گئے اور بٹھا دیا آقا علیہ السلام نے. فسجد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز سجدے میں گئے. صحابہ کرام بھی پیچھے ہیں، سجدے میں ہیں. سجدتاً اطالہا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے سجدے کو طول دے دیا، سجدے کو طول دے دیا، لمبا سجدہ کر دیا. قال ابی، حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے فرمایا فرفعت رأسی من بین الناس فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ سَاجِدٌ وَإِذَا الْغُلَامُ رَاكِبٌ عَلَى ظَهْرِهِ. فرمایا میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا کہ دیکھوں تو صحیح وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں سجدہ لمبا کر دیا. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، یعنی ایک بچہ آقا علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر سوار ہوا بیٹھا. مسجد نبوی شریف ہے، نماز ہے عشاء کی، اور سجدہ لمبا ہو گیا. ایک صحابی سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی ہنگامہ یا حادثہ تو نہیں ہو گیا.
آج بھی اگر کسی امام صاحب کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پیچھے مقتدی کو سر اٹھا کے آگے کی خبر لینا جائز ہے۔ وہ تو پھر آقا علیہ السلام تھے، صرف نماز کی فکر تو نہ تھی، اپنے یار کی فکر تھی کہ سجدہ لمبا کیوں ہو گیا، سبب کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بچہ آقا علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر سوار ہے، فعدت فسجدت، فرمایا میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ حالانکہ امام صاحب اگر کوئی اونچ نیچ ہو رہی ہو ان سے تو اللہ اکبر کہہ کر یاد کروایا جاتا ہے، اگر نیچے بٹھانا ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں، اوپر سجدے سے اٹھانا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود کہتے ہیں میری یہ جرت نہیں ہوئی کہ میں آقا علیہ السلام کو کچھ بھی الفاظ بولوں دوران نماز، بلکہ میں نے یہ دیکھ لیا کہ اگر آقا علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر حسین سوار ہیں تو اب یہ تب ہی اٹھیں گے جب حسین اتریں گے۔ یہ بہت خاص بات پتہ چلا، آقا علیہ السلام وہ پیارے نبی ہیں جن کو حسین کی رضا بڑی پسند ہے۔ حسین راضی مصطفیٰ راضی، اور حسین ناراض مصطفیٰ ناراض۔ تو فرمایا فَلَمَّا انصَرَفَ افشا امرت به او کان یوحا الیک، بلکہ پوچھا یا رسول اللہ لقد سجدت فی صلاتک هذه سجدة ما كنت تسجدها، یا رسول اللہ ایسا سجدہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، کیا وحی نازل ہو گئی تھی؟ آپ اندازہ کریں، صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا وحی نازل ہو گئی تھی کہ آپ کا سجدہ طویل ہو گیا تھا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، لیکن میرا یہ بیٹا حسین میرے کندھوں پہ سوار ہو گیا تھا، فَكَرَهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے حسین کو کندھوں سے اتاروں حتیٰ کہ یہ اپنی مرضی سے اتر جائے۔ اس حدیث پاک سے بہت سارے فضائل اور فوائد پتہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلا کہ آقا علیہ السلام بچپن میں ہی امام علی مقام امام حسن و حسین کو مسجد میں لے جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو بچپن ہی سے مسجد میں لے جانا چاہیے۔ دوسری بات، آقا علیہ السلام ان کا دوران نماز خیال بھی رکھا کرتے تھے، ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ پھر پتہ چلا امام علی مقام علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو آقا علیہ السلام نے کندھوں پر سوار دیکھا تو اپنے ہاتھوں سے اتار بھی سکتے تھے، یعنی اگر کوئی بچہ کندھوں پہ سوار ہے تو اسے پکڑ کر اتارا بھی جا سکتا ہے، مگر آقا علیہ السلام نے اتارا نہیں، حسین کی مرضی پہ چھوڑ دیا، اور وہ سجدہ اللہ کا سجدہ ہے، دو جہانوں کے رب کا سجدہ ہے۔ تو سجدہ رب کا، نماز رب کی، سبحان ربی الاعلیٰ اللہ کے لیے ہے، اور نماز بھی فرض ہے، صحابہ کرام بھی پیچھے ہیں، اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے اللہ کے سجدے کو لمبا بھی کیا ہے، مگر اس کے اندر 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے یہ بتا دیا ہے کہ اگر حسین میرے کندھے پر سوار ہے تو یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، اس کا سوار رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج یہ میرے سجدے کو طویل کر رہا ہے، کل یہ ایسا سجدہ کرے گا کہ قیامت تک سجدے ہی میں رہے گا۔ اور حسین آج بھی سجدے میں ہیں، کیونکہ آپ نے شہادت بھی دوران سجدہ ہی حاصل کی ہے۔ آئیے دو حدیثیں اور ان کے بعد اجازت۔ حضرت امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے باب فضائل ابی عبداللہ الحسین بن علی الشہید باب باندھا ہے۔ اس باب میں بہت ساری روایات آ سکتی تھیں مگر وہ نہیں لائے، انہوں نے صرف وہ روایات اس باب میں بیان کی ہیں جو دل کو چیر کے رکھ دیتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں وہ لوگ، وہ علماء کرام بھی، میں ان کو بھی کہنا چاہوں گا، وہ علماء کرام جو کہتے ہیں محرم میں روتے کیوں ہو، محرم میں آنسو کیوں بہاتے ہو، محرم کوئی بے سہاروں کا مہینہ ہے کہ ان کے لیے آنسو بہاتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ محرم
شجاعت اور بہادری کی قیامت تک کے لیے انمول مثال کا مہینہ بھی ہے، مگر محرم ظلم و ستم کی آخری حدیں توڑ دینے کا مہینہ بھی ہے ظالموں اور یزیدیوں کی طرف سے۔ تو اس لیے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیثیں بیان کی ہیں جن میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی بات ہے۔ تو پتہ چلا، اس بات کو کرنے سے پہلے بتا دوں، پتہ چلا امام حسین کی بات کرنا اور پھر آنسو بہانے کی بات کرنا ساتھ، یہ محدثین کی بھی سنت ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک ماننے والے ہیں، یہ ان کی بھی سنت ہے۔ لہٰذا ہم تو حسینی ہیں، ذکر حسین ہو اور آنکھیں پر نم نہ ہوں، ہمیں وہ آنکھیں ہی نہیں چاہیے۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فقالت یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکر اللیلہ، قال وما ہوا، یا رسول اللہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے اور وہ بڑا عجیب خواب ہے، وہ ایسا خواب ہے جو مجھے ناپسندیدہ لگ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام سے فرمایا کیا ہے، ما ہوا، کیا خواب دیکھا ہے وہ؟ فرمایا، عرض کرتی ہیں انہو شدید، یا رسول اللہ وہ بڑا شدید ہے، بڑا سخت خواب ہے، میری زبان گوارا نہیں کرتی کہ میں وہ الفاظ اپنی زبان پہ لاؤں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ہوا، بتاؤ کیا ہے، پھر بھی بتاؤ کیا ہے۔ پتہ چلا اگر کوئی عورت یا بیوی خاندان میں سے کوئی مشکل یا مصیبت یا پریشانی بیان کرے اور وہ بیان نہ کر پا رہی ہو تو اسے اس کے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، جا تو نہیں بتاتی تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، نہیں بتاتی تو کوئی بات نہیں، رہنے دو، مجھے بھی نہیں سننا۔ ایسا کرنا سخت دل لوگوں کا کام ہے، ایسا کرنا پتھر دل لوگوں کا کام ہے، مگر گھر کی عورتوں کی بات سننا، ان کے غم میں شریک ہونا، ان کی پریشانی کو باقاعدہ طور پر شیئر کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو اس سنت کے خلاف کرتا ہے وہ چاہے جتنا مرضی بڑا عاشق ہو، اپنی جگہ وہ اللہ کا مجرم ہے اور اللہ کے رسول کا بھی مجرم ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ اپنے فیملیز اور خاندانوں میں بھی اپنے سلسلوں کو، جو غم اور خوشی اور بیماری اور کچھ بھی شیئر کرنے کے سلسلے ہیں، انہیں جاری رکھیں، اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے، آگے اللہ کی مرضی۔ تو فرمایا کیا ہے وہ، ذرا بتاؤ۔ تو کہتی ہیں رأیتو کأن قطعة من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، فرمایا، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے کٹا ہے اور وہ میری گود میں آ گیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا رأیت خیرا تلد فاطمة انشاءاللہ غلاما فیکون فی حجرک، فرمایا اے ام الفضل بنت حارث، اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ تو نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا اور وہ بیٹا تیری گود میں رکھا جائے گا۔ ابھی حضرت امام حسین آئے نہیں، اس سے پہلے خواب کی بات ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ کے پیارے لوگ ہوتے ہیں، جن سے اللہ بڑے کام لیتا ہے، وہ وقت آنے سے پہلے ان کی خوشخبریاں بھی اللہ سناتا ہے، اور وہ لوگ عام نہیں ہوتے، ان لوگوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اور ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا ولدت فاطمۃ الحسین، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں حضرت امام حسین آ گئے۔ فکان فی حجری کما قال رسول اللہ، فرمایا پھر ایسا ہی ہوا، میری گود میں آئے حضرت امام حسین جیسا کہ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا تھا۔ فرمایا فدخلت یوما الى رسول اللہ فوضعته في جحره في حجره ثم حانت مني التفاته فاذا عینا رسول اللہ تبکی وتحریقان من الدموع، یہ بڑے دردناک الفاظ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا، ایک دن میں حاضر ہوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یعنی ایک وہ دن آیا کہ حضرت امام حسین میری گود میں رکھے گئے، اور پھر
میں نے ان کے ساتھ بڑا پیار کیا، وہ دن گزر گیا، پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ پتہ چلا کہ یہ جو خواب ہیں ان کا تعلق انسان کی زندگی کے گہرے فیصلوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں ان کو عام نہیں لینا چاہیے، ان کو اگنور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے فیصلے خوابوں کے ذریعے بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ فرماتی ہیں ایک اور دن آیا، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ جب حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھیں آپ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے، تو میں نے دیکھا آقا علیہ السلام آنسو بہا رہے ہیں، چھما چھم آنسو برس رہے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، بی ابی انت و امی ما لکا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ذرا یہ تو بتائیں ہوا کیا ہے، سبب کیا ہے، رو کیوں رہے ہیں، آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جبرائیل امین آیا، فاخبرنی، اور مجھے یہ خبر دی ہے، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ بے شک میری امت میرے بعد میرے اس بیٹے حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی۔ فقالا، اور پھر فرمایا نعم واتانی بتربت من تربت حمراء، اور میرے پاس یہ کرب و بلا کی مٹی لائے ہیں، اور اس مٹی کو یہ دیا ہے اور کہا کہ جب یہ سرخ ہو جائے اس دن آپ کا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ ایک حادثہ نہیں تھا جیسا کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ کوئی بالکل ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کسی کو، ابھی آپ کا بچپن ہے، حتیٰ کہ یہ خبریں مشہور ہو گئی تھیں۔ پتہ چلا حسین علیہ السلام وہ عظیم شہزادے ہیں جن کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسپیشل تیار کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا میرا دین بچانے کے لیے نکلے گا، ہر قربانی دے دے گا، مگر یزید کے پلید ہاتھوں کے اندر اپنے ہاتھ نہیں دے گا، اور پھر حق پر قائم رہتے ہوئے نیزے پر قرآن سناتے ہوئے اور پھر میرے دین کو بچاتے ہوئے صبح قیامت تک کے لیے اسلام کو بھی سر بلند کر دے گا اور مسلمانوں کو بھی سر بلند کر دے گا۔ یہ سبب ہے امام علی مقام علیہ السلام کی عظمت کا، اس لیے آج ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور پتہ چلا آقا علیہ السلام حضرت امام حسین کی شہادت سے 54 سال پہلے یہ خبر ملی تو آقا علیہ السلام رو رہے ہیں، اور تھوڑا سا نہیں، تحریقان من الدموع، اتنے آنسو بہ رہے ہیں کہ رخ انور بھر گیا، داڑھی مبارک بھر گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے آقا علیہ السلام، وہ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں، فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو سینے سے چمٹا لیا، سینے سے چمٹایا، اور چمٹا کے آہوزاریوں کے ساتھ رو رہے ہیں، اور روتے ہوئے فرمایا، دعا کی، اللہم ثبت حسینہ، یا اللہ میرے بیٹے حسین کو استقامت دینا، یا اللہ میرے بیٹے حسین کو ثابت قدم رکھنا، اسے ڈولنے نہ دینا اور اسے لرزنے نہ دینا، یا رب العالمین میرے پیارے بیٹے حسین کو ہمت و استقامت عطا کرنا، تاکہ کہیں یہ دین اسلام کے سر بلند کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ بس حدیث پاک مکمل ہوئی۔ آئیے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں 2 اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو یزید کو اپنا بابا مانتے ہیں، یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کے زمانے میں بھی یزید کو تعریفوں کے قابل سمجھتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے
ہر کربلا کے بعد آئیے نا مل کے پڑھ لیجئے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آگے شاعر کہتا ہے سجدے میں سر گلے پہ خنجر اور 3 دل کی پیاس، سجدے میں سر گلے پہ خنجر اور 3 دل کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس دفعہ ہم نے جمعیت علماء اہل سنت اسلام آباد اور مرکز قادریہ کے زیر اہتمام 18 روزہ محافل ذکر شہداء کربلا کا اہتمام کیا ہے۔ غوری ٹون، ترامڑی، ترلائی، علی پور فراش، چک شہزاد اور نلور تک، ادھر کھنہ پل تک جتنا بھی ایریا ہے، ان تمام ایریاز میں مرکزی شہادت حسین علیہ السلام کانفرنس پرسوں بعد از نماز عشاء تا رات گئے تک مرکز قادریہ ماڈل ویلیج میں منعقد ہوگی، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت بیان کی جائے گی۔ آپ تمامی احباب کو دعوت خاص ہے کہ امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت اور عظمت اور فضائل اور مناقب سننے کے لیے ضرور تشریف لائیں۔ اس ایریا کے اندر بلکہ مجھے یہ بھی یاد پڑ رہا ہے کہ ایک دفعہ 9 محرم تھا یا 10، جناب قبلہ الحاج محمد نواز گوندل صاحب کی مسجد میں بھی میں نے شہادت پڑھی تھی، اور وہ دن بھی یاد ہیں ماشاءاللہ۔ ادھر اسلام آباد سٹی میں تو یہ سلسلے ہوتے ہی ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں، مگر اہل سنت کے اندر بہت زیادہ بیداری اور ذکر اہل بیت کو بہت زیادہ عام کرنے کے حوالے سے ان محافل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ تمامی احباب جب ہو سکے تفصیلی اشتہار آ جائے گا محافل میں، اگر اس علاقہ میں ہوں تو ضرور شرکت فرمائیں۔ شہادت حسین کانفرنس میں دعوت خاص ہے میری طرف سے، ضرور تشریف لائیے اور دونوں جہانوں میں اپنے آپ کو کامیاب فرمائیے۔ جو حضرت امام حسین کا ذکر سنتا ہے، کرتا ہے، منعقد کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت امام پاک کو بھی ان لوگوں کے ساتھ خوش کر دیتا ہے، اور جس سے حسین خوش ہیں اس سے مصطفیٰ خوش، جس سے مصطفیٰ خوش ہیں اس سے رب دو جہاں خوش ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔